انداز میں آپ سب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو مراتب عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پڑھنے میں، ان کی زندگی میں، علم و عمل میں مزید برکتیں ڈالیں۔ اور سب سے پہلے اب میں موضوع کی طرف ہی آنا چاہوں گی، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ آپ لے کر حاضر ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں سب سے پہلے آپ سے اس موضوع کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے وہ یہی کرنا چاہتی ہوں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا آغاز یعنی سیکھنے کا آغاز آپ نے کب کیا اور آپ نے کس سے سیکھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی۔ پہلے تو یہ کہ جیسے گھر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو میرے بہت ہی قابل محترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میرے دادا جان تھے، ان سے میں نے گھر میں قرآن مجید پڑھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ میری امی کا بہت زیادہ ہاتھ ہے اس میں کہ ان کو شوق تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ حفظ کرے، قرات کرے، تو میں ڈھونڈتی تھی ایسی کوئی جگہ کہ جہاں مجھے جو ہے کوئی پلیٹ فارم ملے جہاں پر میں یہ کہ اچھے طریقے سے اچھے انداز میں سیکھ سکوں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اس وقت میں 5th کلاس میں تھی غالباً جب میں نے اسٹارٹ کیا، اور میرے بہت ہی قابل محترم اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، قاری خوشی محمد الازہری صاحب، ان کی اکیڈمی ہے پاکستان قرات اکیڈمی، وہاں سے میں نے قرات اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید مکمل کیا اور اس کو حفظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنایا اپنے استادوں کے لیے۔ بے شک اپنے والدین بڑے استادوں کے لیے ہم صدقہ جاریہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں دوسرے سوال کی طرف جانے سے پہلے ایک اور آپ ہی کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے قرآن پاک کو سیکھا، یہاں تک تو ہے، آپ نے اس کو کسی جگہ پہ جا کے سکھانے کی کوشش؟ جی بالکل، میں سیکھا اور سکھایا بھی، کیونکہ حدیث میں بھی یہی ہے کہ علم سیکھو اور سکھاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ جتنا بھی میرے سے ہو سکتا تھا میں سکھاتی تھی، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی سکھایا۔ جب میں ملیشیا گئی تو وہاں پر چائنیز کنورٹیڈ مسلم تھیں، تو ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، تو وہاں پر ان کو شوق ہوا کہ آپ میرے بچوں کو، اور اسکول ٹائمنگز کے بعد وہ اسکول کی پرنسپل تھیں کہ آپ ہمیں جو ہے قرآن مجید پڑھائیں، اور الحمدللہ اس وقت مجھے چائنیز لینگویج بھی آتی تھی، مینڈرین مجھے آتی تھی، تو میں نے یہ کہ ان کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا۔ اور ابھی یہاں پر بھی UK میں بھی الحمدللہ یہ کہ گھر میں بھی میں نے کلاسز کا جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے، اور بچوں کو تجوید کے ساتھ، بلکہ لیڈیز آتی ہیں اور کافی ایج کی عورتیں بھی، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم جو ہے اب قاعدہ پڑھیں، قاعدے سے آغاز کریں، کیونکہ اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے، اس کی بہت زیادہ جو ہے نا ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام کے اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اتنی خوبصورت مرتبے درجات رب تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی محبتوں سے نواز دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنے والی ہیں۔ تو سورۃ العین صاحبہ نعت کی فرمائش کرنے سے پہلے، بلکہ میں فرمائش ہی اس کو کہوں گی کیونکہ آپ جو بھی نعت پڑھتی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اس سے پہلے میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج ہم سب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اور بیسکلی ہم لوگوں کی زبان جو ہے وہ پنجابی کہہ لیں، اردو کہہ لیں، تو ہم لوگوں کو قرآن پاک اسی تلفظ میں، اسی لہجے میں کہہ لیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ تجوید میں پڑھنا کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ قرآن مجید کو تجوید اور اچھے طریقے سے ادائیگی اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم نے پہلے کا پڑھا ہوا ہے گھر میں کسی باجی جان سے یا اپنے والدین سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اردو لہجے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، جیسے الف زبر آ، بے زبر با ہم کہہ دیں گے، بے پیش بو کہہ دیں گے، تو با تا سا اور ان الفاظ کی ادائیگی کو دے، کیونکہ دیکھیے جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک لفظ ہے قلب، قاف موٹا والا ہے، اور ایک ہے قلب، تو جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو ہم الفاظ کو صحیح ادا نہیں کرتے، اس سے پورا میننگ چینج ہو جاتا ہے قرآن مجید کا۔ اب قلب کا مطلب ہے دل، اور قلب کاف اگر باریک پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کتا، تو یعنی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا
उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा तो उसका फिर हमें क्या उसका फ़ायदा पढ़ने का। तो बिल्कुल मैं ये नहीं कहती कि जो घर में पढ़ती हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ें आप और कोशिश करें कि आपके बच्चे मस्जिदों में जाते हैं पढ़ने के लिए। ये मेरा पैगाम है एक कि बच्चों से आप सीखें। अगर आपको कोई नहीं उस्ताद मिल रहा, आप अपने बच्चों से कहें कि वो तजवीज़ के साथ पढ़ें, किरात के साथ पढ़ें, आप उनसे सीखें और समझें और कोशिश करें। थोड़ी सी अगर हम हिम्मत करें और कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत सी जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पर हम सीख सकते हैं कुरान मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जामिया हैं, ऐसे मदरसे हैं, मस्जिदों में भी आप जाके पूछ सकते हैं। यानी कुरान पाक एक ऐसी खूबसूरत कलाम है जो अल्लाह ताला की है। वही तो मैं ये कहती हूँ कि दुनियावी चीज़ों के लिए हम बहुत सा वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन कुरान मजीद के लिए अगर आप 1 घंटा या इवन आधा घंटा भी अगर आप निकालें, अब तो इतने अच्छे अच्छे यानी कि चैनल्स पे भी आपको सिखाते हैं कुरान मजीद को सही करके पढ़ने का। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें और थोड़ी सी कोशिश करें तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत ही खूबसूरत बात जो है कुरातुल-ऐन साहबा ने हमारे साथ शेयर की है। कुरान पाक की अहमियत, कुरान पाक को सही तरीके से समझ कर पढ़ना और फिर उसके बाद आ जाता है कुरान पाक को एक तो होता तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाए। और मैं साथ साथ ये भी कहूँगी कि जो मेरी बहनें माशाल्लाह कुरान पाक को पढ़ रही हैं और बहुत सारी सीख भी रही हैं, मैं जिनको जानती हूँ और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे हल्के में बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनें ऐसी भी हैं जो कुरान पाक को बड़े खूबसूरत तलफ़्फ़ुज़ के साथ, वो तजवीज़ के साथ सीख रही हैं और साथ साथ में तर्जुमा और तफसीर भी सीख रही हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत करम है उन बहनों पर। और मैं चाहती हूँ कि हम सब जो हैं कुरान की तरफ आ जाएं, क्योंकि अभी भी हमारे पास वक्त है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में देखिए बहुत सारा वक्त जो अता कर दिया, जो हमारे लिए अभी लग रहा है हमें बहुत सारा वक्त मिला हुआ है। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मौत तो हर आन उसका तो वक्त मुकर्रर है, वो किसी वक्त भी आ पहुँचेगी और हमें दबोच लेगी। तो उससे भी पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने दीन को सीखें, अपने कुरान पाक को पढ़ा हुआ है उसको और मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। कुछ लोगों से मुझे ये सुनने को मिलता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो ये कहती हैं कि भाई जो पहले के पढ़े हुए हैं तो वो गलत हो गए हैं, अभी जो नए आ रहे हैं वो बता रही हैं कि भाई ऐसे पढ़ो और ऐसे। ये बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। अगर कोई, मैं कहती हूँ छोटा सा बच्चा भी अगर आपको अच्छी दीन की बात बता रहा है तो सुन लीजिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई छुपी हुई हो शायद। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें समझने की और खैर का अमल करने की तौफीक अता